اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے پیارے ویورز، آج ہم تلاوت کریں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 اور 79، یعنی کہ آیت نمبر 78 اینڈ 79۔ انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، یعلم ان اللہ وہ جانتے کہ بے شک اللہ، کیا نہیں الف زبر آ کے میننگ ہے کیا، لم کے میننگ نہیں، یعلم وہ جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، سرہم چھپا ہوا ان کا یا ان کی چھپی ہوئی باتیں، ونجواہم اور مشورے ان کے، یعنی بھید ان کے اور مشورے ان کے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، علام الغیوب علم رکھتا ہے غیب کا، بے شک اللہ غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ علام جانتا ہے یا غیب کا علم، غیب غیوب جو ہے وہ غیب کا، اور علام جانتا ہے یا علم رکھتا ہے ساری غیب کی چیزوں کا اور غیب کی باتوں کا، چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی منافقین ہی کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے، یعنی یہ منافقین نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ان کے بید کو، چھپی ہوئی باتوں کو بھی، اور ان کے مشورے جو آپس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے، یعنی وہ جو صلبہ بن حاتب نے کیا، یعنی اس نے کہا کہ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ من الصالحین، میں زیادہ سے زیادہ خیرات کروں گا اور ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے، اور پھر بخیلو اور بھی وتولو، پھر جو ہے بخل کیا اور مڑ گیا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی، انکار کر دیا، موردون اعراض کیا یعنی انکار کیا، اور نفاق بیٹھ گیا اس کے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ اس کو جب اللہ نے عطا کر دیا اور بخل کیا اور اس نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے، اور جمعے کی نمازوں تک نہیں پڑھنے آتا تھا، اور وہ جو کیا یہ نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کے اس کو تو یہ سارا علم تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، ان کے مشورے، چھپی ہوئی باتیں، وہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفیقوں کے ساتھ بیٹھ کر، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو مشورے کرتا ہے اور جو چھپی ہوئی باتیں وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سب سے اچھی طرح آگاہ ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ سے جو اس نے وعدہ کیا تھا اور پھر وہ پورا نہیں کیا، اور پھر جب گھبرا کر وہ زکوٰۃ لے کر آیا اور سر پر خاک ڈالتا رہا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو اللہ تو جانتا تھا اس کے دلوں کا، اس کے دل کا حال سب کچھ جانتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے بید کو ان کے اور مشوروں کو ان کے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر اس کے دل میں پھر بھی نفاق نہ ہوتا اور وہ دل سے معافی مانگ کر اور زکوٰۃ پیش کرتا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی ضرور اس کو معاف کرتا، لیکن اس کے دل میں پھر بھی نفاق بھرا ہوا تھا، پھر بھی اس نے جو دوستوں سے مشورے کیے، جو اس نے چھپی باتیں کی ہیں، مشورے کیے، تو وہ اللہ جانتا تھا دوستوں کے ساتھ۔ وہی تو اللہ ادھر کہہ رہا ہے کہ اس کی بھید کو اور اس کے مشوروں کو جو اس نے دوستوں کے ساتھ کیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیے، اللہ ان سب کو جانتا ہے، اس سب مشوروں کو اور اس سب بھید کو۔ اس لیے اللہ غیب کا علم جانتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی زکوٰۃ پھر قبول نہیں کی، اور وہ اپنی موت تک جو ہے اسی نفاق میں ختم ہو گئے۔ اگلی آیت ہے الذین یلمزون، الذین وہ جو یلمزون المتطوعین
جو تانا زنی کرتے ہیں، من المؤمنین مسلمانوں پر، مومنوں پر، یا مومنوں میں سے، یعنی مومنوں میں سے لوگوں پر جو ہے وہ تانا زنی کرتے ہیں، فی الصدقات جو کھول کر خیرات دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں پر جو لا یجدون نہیں پاتے کچھ، الا مگر جہدہم محنت ان کی، مشقت ان کی، فیسخرون پھر مذاق کرتے ہیں، منہم ان سے، یعنی ان پر بھی مذاق کرتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم مذاق کرتا ہے اللہ یا مذاق اڑاتا ہے اللہ منہم ان کا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا کہتا ہے جو مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو اس آیت، یہ آیت جو ہے یہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے، مومنین سے چندہ دینے کی یا صدقات دینے کی ترغیب کی کہ صدقات دے دے، غزوہ تبوک پر ضرورت ہے۔ تو بڑے سے بڑے مالدار منافقین بھی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ روکے رکھے، کوئی کچھ نہیں دے رہے تھے، اور جو مسلمان کو دل کھول کر خیرات دیتے تھے تو اس پر بھی وہ باتیں کرتے تھے، یعنی ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار یا درہم دیے، حاضر کر دیے۔ عاصم بن عدی نے 100 وسق کھجوریں جو ہے وہ دے دی، جن کی قیمت تقریباً 4000 درہم تھی، اس نے وہ دے دی۔ تو منافقین کہتے تھے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ جو صدقات دے رہے ہیں یہ ریاکاری کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے تو باتیں کرتے تھے، خود تو اپنے ہاتھ روکے رکھے تھے، ان کے لیے یہ کہتے تھے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، تانا زنی کرتے تھے۔ اور جو نہیں کچھ پاتے تھے، جو غریب غربا ہوتے تھے، تو وہ راتوں کو دن کو جا کے مزدوری کر کے، ایک صحابی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ جا کے مزدوری ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کچھ کما لوں اور جا کے غزوہ تبوک کے موقع پر کے دے دوں، تو اس کو کوئی مزدوری بھی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بندے نے جو کہ مالدار تھا اور اپنے کھیتوں کو پانی دینا چاہتا تھا، تو بڑی دور سے پانی لا کر، وہ جب پانی کی ایک بالٹی لاتا تھا تو وہ اس کو ایک کھجور دیتا تھا۔ وہ پانی لا لا کر ساری رات اس نے پانی اس کے کھیتوں کو دیا، تو اس کے پاس تھوڑی سی کھجور جمع ہو گئی، سا یا 2 سا جو ہے یا 1.5 سا کھجور اس کے پاس جمع ہو گئی، تو وہ 1 سا کھجور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا کہ وہ غزوہ تبوک کے دوران جو ہے کہ موقع پر جو ہے وہ دے دیں، صدقہ کر دیں۔ تو اس نے وہ دیا، تو یہ منافقین جو ہے اس کا بھی مذاق کرنے لگے کہ اس کی یہ کھجور جو لہو لگا کر شہیدوں میں یہ داخل ہونا چاہتا ہے، اس کھجور سے بھلا اس کھجور سے کیا اس کو ثواب ملے گا، اور کیا یہ شہیدوں میں شامل ہوگا؟ یعنی اس کا بھی مذاق اڑایا، اور اللہ کو اس کی وہ کھجور بہت ہی جو ہے پیاری تھی، بہت ہی قبول تھی اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ کھجور، اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ اس جگہ پر سخر اللہ منہم، اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں ایسے صحابہ کرام کا، جو دل کھول کر صدقہ دیتے ہیں اور جو مشقت کر کے، محنت مشقت کر کے صدقہ دیتے ہیں، تو یہ لوگ اگر ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم ایسی منافقت میں نہ آئیں۔ تو یہ اس وقت کے لوگ جو انہوں نے منافقت کی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اگلی آیت بھی انہی کے بارے میں ہے، لیکن اگر وہ پڑھیں گے تو وہ پھر زیادہ سبق ہو جائے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ پڑھ لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ یا پروردگار ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، تلفظ میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا۔ تو غفور الرحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یا اللہ
یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔